بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو یہ ہے ہومیوسٹاسس چیپٹر ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ تو یہ ہے لیکچر نمبر 2 ہومیوسٹاسس چیپٹر کے اوپر۔ لیکچر نمبر 1 ہم لوگ ڈیلیور کر چکے ہیں اور یہ ہے لیکچر نمبر 2۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ کون سا ٹاپک پڑھیں گے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میکینزم آف ہومیوسٹاسس، یعنی کون سا میکینزم، کون سا طریقہ کار ہے جس کے تھرو ہومیوسٹاسس ورک کرتا ہے۔ تو ہم لوگ ہومیوسٹاسس کا کمپلیٹ میکینزم ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ڈیٹیل میں 1 بائی 1 دیکھیں گے میکینزم آف ہومیوسٹاسس۔ لیکن اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا آپ لوگوں کا اوور ویو دے دو کہ میں کیا کیا چیزیں اس میں پڑھاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کا تھوڑا کیا ہو، آپ لوگوں کا تھوڑا مائنڈ ان کے لیے بن جائے، آپ لوگوں کے جو مائنڈ میں جو کویسچن ہے وہ ان کے لیے پہلے ہی سے ہمارا مائنڈ ان کے لیے ریڈی ہو جائے۔ تو اس میں ہم لوگ پڑھیں گے کنٹرول سسٹم کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد 2 کنٹرول سسٹم ہے، ایک ہوتا ہے فزیکل کنٹرول سسٹم، ان کو بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس لیکچر کے اندر۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے ایک، یہ کیا تھا، یہ تھا فزیکل کنٹرول سسٹم۔ اس کے بعد تھے لیونگ کنٹرول سسٹم، تو تھوڑا میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دوں۔ اور یہ ہے لیونگ کنٹرول سسٹم۔ تو فزیکل کنٹرول سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے ہم لوگ ڈیٹیل میں، اور لیونگ کنٹرول سسٹم کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ان کا ورکنگ بھی دیکھیں گے، ڈیگرامیٹکلی میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیز سمجھاؤں گا۔ تو پہلے سے دکھانے کا اس سے میرا مطلب یہ تھا، کیونکہ جتنی بھی جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جتنے جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، جینیس ہوتے ہیں اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ لیکچر کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی اس لیکچر سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے یا نہیں۔ تو اسی لیے میں نے پہلے سے آپ لوگوں کو دکھایا، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ اس لیکچر کو پورا دیکھیں گے۔ تو آئیے فوراً سٹارٹ کرتے ہیں، بالکل سٹارٹ سے، شروع سے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، تو فوراً سٹارٹ کرتے ہیں کہ میکینزم آف ہومیوسٹاسس ہوتا کیا ہے۔ میکینزم تو دیکھیے، تھوڑا ان کا فوراً یہاں پر میں کچھ تھیوری لکھے ہیں، تھوڑا ان کو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ یہ پر کیا ہے، دی کمپوننٹ آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ فلکچویٹ یعنی چینج کنٹینیوسلی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، ان کی جتنی بھی کمپوننٹ ہے، جتنی بھی اجزاء ہے، وہ کنٹینیوسلی کیا ہوتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں۔ فلکچویشن کا مطلب ہے، فلکچویٹ کا مطلب ہوتا ہے چینج، یعنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے کمپوننٹ کنٹینیوسلی چینج ہوتے رہتے ہیں، فلکچویٹ ہوتے ہیں کنٹینیوسلی۔ اچھا، تو تو اس سے ہمیں کیا پرابلم ہے، جب یہ چینج ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، تو اس سے ہمیں کیا پرابلم ہے، تو یہ آپ لوگوں کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس لیے however the homeostasis keeps the internal fluctuation in the specific narrow range. These occur with the help of various control system. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر جو بیرونی ماحول ہوتا ہے، ان کے اندر چاہے جتنی بھی تبدیلیاں آ جائے، لیکن ان کے تبدیلیوں کے باوجود جو ہمارا انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ان کو تاہم جو ہومیوسٹاسس ہے، جو ہمارے اندر جو یہ جو پاور ہے، ہومیوسٹاسس کی جو کیبلٹی ہے، جو پاور ہے، یہ کیا کرتا ہے، ہمارے انٹرنل فلکچویشن کو، انٹرنل چینجز کو ہمیشہ اسپیسیفک نیرو رینج میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر جتنی ہی چینجز، فلکچویشن کیوں نہ آ جائے، پھر بھی ہومیوسٹاسس کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ انٹرنل ماحول کے زیادہ تعلق رکھتا ہے، یہ ہمیشہ فوکس کرتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ کے اوپر، کہ انٹرنل انوائرمنٹ کو یہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، نیرو رینج میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی نارمل سٹیٹ میں، ایک خاص نارمل حالت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ کس طرح ہوگا، یہ نارمل رینج میں ہم لوگ کس طرح انٹرنل ماحول کو رکھیں گے، اس کے لیے یہ کیا کرتا ہے، یہ ہومیوسٹاسس مختلف قسم کے کنٹرول سسٹم کو استعمال کرتا ہے۔ مختلف قسم کے کیا ہوتے ہیں، کنٹرول سسٹم، ایسے نظام ہوتے ہیں جو ان حالات پر، ان کنڈیشن پر قابو پا سکے، ان کنٹرول کر سکے۔ یہ ہومیوسٹاسس ان کنٹرول سسٹم کی مدد لیتا ہے، ان کے تھرو ان کو کیا کرتا ہے، ہماری انٹرنل کنڈیشن کو، فلکچویشنز کو، چینجز کو یہ نارمل اسپیسیفک رینج میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تو تھوڑا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ کنٹرول سسٹم ویسے ہوتا کیا ہے۔ کنٹرول سسٹم یہ مکمل ایک سسٹم، نظام ہوتا ہے جو کہ ہمارے باڈی کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ ان کے اندر مختلف قسم کی چیزیں آ سکتی ہے، ان کے اندر ریسیپٹر بھی آ سکتا ہے، کنٹرول سنٹر بھی آ سکتا ہے۔ یہ سسٹم ہے، یہ سنٹر ہے، ان میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایفیکٹر بھی ان کے اندر آ جاتا ہے۔ ریسیپٹر کا نام سے واضح ہے، یہ چیز یہ کیا کرتا ہے، اسٹیمولس کو ریسیو کرتا ہے،
کوئی چینجز کو، ایکسٹرنل جو چینجز ہوتی ہے، فلکچویشن ہوتی ہے، ان کو ریسیو کرتا ہے۔ یہ اس کی اگر بات کی جائے ہمارے ٹیکسٹ بک کی تھرو اگر ان کی بات کی جائے تو اگر لیب انکیوبیٹر کی کیس میں یہ سینسر ہوتا ہے۔ یہ لیب انکیوبیٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نان لیونگ کیا ہے؟ کنٹرول سسٹم ہے، لیونگ نہیں بلکہ نان لیونگ ہے، فزیکل کنٹرول سسٹم ہے۔ میں نے اس لیے ان کو مینشن کیا کیونکہ ہمارے ٹیکسٹ بک میں یہ دیا گیا ہے، تو اس لیے مجھے ان کو لکھنا پڑا۔ تو اسی لیے تو لیب انکیوبیٹر کی کیس میں یہ ریسیپٹر کیا کہلاتا ہے؟ سینسر، یعنی سینسر کیا ہے؟ ریسیپٹر کی طرح کام کرتا ہے لیب انکیوبیٹر میں۔ بٹ ان کیس آف ہیومن، لیکن انسان کی کیس میں اگر دیکھا جائے تو جو سینس آرگنز ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے سینس آرگن یہ ریسیپٹر کی طرح کام کرتے ہیں، یعنی یہ اسٹیمولس کو، چینجز کو ریسیو کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ریسیپٹر۔ دوسرے ہوتے ہیں یہ ریسیو کرنے کے بعد یہ ان چینجز کو، یہ تبدیلیوں کو کیا کہتے ہیں؟ سگنل بھیجتے ہیں ان کے تھرو کنٹرول سینٹر کی طرف۔ کنٹرول سینٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مرکز سینٹر ہوتا ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ پھر وہی بات ہے، لیب انکیوبیٹر کے کیس میں یہ تھرموسٹیٹ ہوتا ہے۔ تھرموسٹیٹ یعنی یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نان لیونگ ہوتا ہے، فزیکل ہوتا ہے۔ لیکن ان ہیومن کیس میں پھر اگر دیکھا جائے تو جو برین اور اسپائنل کارڈ ہوتے ہیں یہ کنٹرول سینٹر کی طرح کام کرتے ہیں، اور انسان کی کیس میں جو برین ہے اور جو اسپائنل کارڈ ہے یہ کنٹرول سینٹر کی طرح کام کرتا ہے، لیکن لیب انکیوبیٹر کی طرح میں یہ تھرموسٹیٹ کیا ہے؟ یہ کنٹرول سسٹم کی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن ہم دونوں کو دیکھیں گے کیونکہ ہمارے بک میں لیونگ ڈائنامک دونوں کا ذکر ہے، تو ہم کنٹرول سسٹم لیونگ کا بھی دیکھیں گے اور کنٹرول سسٹم نان لیونگ کا بھی دیکھیں گے ڈیٹیل میں۔ اچھا جی، اور جو یہ فیکٹر ہوتا ہے، جب یہ کنٹرول سسٹم ریسیپٹر سے کوئی سگنل ریسیو کرتا ہے، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ان کو پھر سگنل بھیجتا ہے ایفیکٹر کو، تاکہ تم کیا کر دو؟ اس کو رسپانس دو، جواب دے دو ان تبدیلیوں کو، ان سٹیمولس کو۔ تو یہ ایفیکٹر کیا ہوتا ہے لیب انکیوبیٹر کی کیس میں؟ پھر ایفیکٹر کیا ہوتا ہے؟ میں نے یہاں پر نہیں لکھا ہے، یہ ہوتا ہے ہیٹنگ کوائل، یعنی وہ کوائل جو ہیٹنگ ہوتا ہے، یہ ہیٹنگ کوائل ہوتا ہے ان کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ ان کا ایفیکٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن انسان کی کیس میں اگر دیکھا جائے جو ہمارے مسل ہے اور گلینڈ ہے، مسل اور گلینڈ یہ ایفیکٹر کی طرح کام کرتے ہیں، ایفیکٹر کی طرح۔ تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا کنٹرول سسٹم ہے جو کہ ہمارا پورا سسٹم چلاتا ہے ہومیوسٹاسس کا، یعنی اسٹیمولس کو ریسیو کرنا، پھر کنٹرول سسٹم کی طرف بھیجنا، پھر کنٹرول سسٹم ایفیکٹر کو پیغام بھیجتا ہے کہ ایفیکٹر جا کے تم ان کو رسپانس دے دو، جواب دے دو۔ تو پھر جواب دے دیتا ہے، یہ رسپانس دے دیتا ہے، اور پھر وہ پھر نارمل سٹیٹ میں واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا میکینزم چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اب ہم دونوں سسٹم کو دیکھیں گے، فزیکل کنٹرول سسٹم کو بھی، لیونگ کنٹرول سسٹم کو بھی۔ تو پہلے دیکھتے ہیں فزیکل کنٹرول سسٹم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ کے بک میں نہیں ہو، لیکن ہمارے جو ٹیکسٹ بکس ہے ان میں یہ دیا گیا ہے، تو اس لیے میں نے ان کو پڑھنا ضروری سمجھا، تو اسی لیے میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، میں نے پڑھایا۔ تو فزیکل کنٹرول سسٹم جو نام سے واضح ہے، یہ فزیکل ہے، نان لیونگ ہے، تو یہ بھی ایک سسٹم ہے کنٹرولنگ کا۔ تو اس کو ہم لوگ کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ یعنی دی کنٹرولنگ سسٹم آف اے نان لیونگ تھنگ از کال فزیکل کنٹرول سسٹم۔ کنٹرول سسٹم آف اے نان لیونگ تھنگ از کال فزیکل کنٹرول، یا اس طرح بھی ہم لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں، میکینزم آف نان لیونگ سسٹم یا تھنگز از کال فزیکل کنٹرول سسٹم، یعنی کنٹرولنگ سسٹم آف اے نان لیونگ سسٹم اس کا فزیکل کنٹرول سسٹم۔ لیکن میں نے یہاں پر دونوں مینشن کیے ہیں تاکہ دونوں طرح آپ لوگ ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ دونوں طرح آپ لوگ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ دی کنٹرولنگ سسٹم یا میکینزم آف نان لیونگ تھنگز اور سسٹم اس کا فزیکل کنٹرول سسٹم، یعنی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نان لیونگ تھنگ کا، جو چیزیں نان لیونگ ہے، جاندار نہیں ہے، بے جان ہے، ان چیزوں کا یا ان کے نظام کا، سسٹم کا جو کنٹرولنگ سسٹم ہوتا ہے، نان لیونگ چیزوں کا جو کنٹرولنگ سسٹم ہوتا ہے، لیکن ان کو کنٹرول کرتا ہے، تو ان کو ہم لوگ فزیکل کنٹرول سسٹم کہتے ہیں۔ ان کا بیسٹ ایگزامپل کیا ہے ہمارے ٹیکسٹ بک کے اکارڈنگ؟ یہ ہے ٹمپریچر کنٹرول سسٹم آف لیب انکیوبیٹر۔ لیب انکیوبیٹر کے اندر ایک سسٹم موجود ہوتا ہے جو کہ ان کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے، تو یہ مکمل کیا ہوتا ہے؟ ٹمپریچر کنٹرول سسٹم کہلاتا ہے اس لیب انکیوبیٹر کا۔ تو اس کے اندر وہ پورا ہومیوسٹاسس کا پروسیس ان کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کمپنی والے پہلے ان کے اندر کیا کر دیتے ہیں؟ سیٹ کر دیتے ہیں، سیٹ پوائنٹ ان کے اندر لگا لیتے ہیں۔ وہ کس ہے؟ فار ایگزامپل یہ ان کا سیٹ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پر ان کا ٹمپریچر سیٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ جب اس سیٹ پوائنٹس کے اندر کوئی چینجز آ جائے،
چینجز سے میرا مراد یہ ہے کہ جب چینجز ابو نارمل آ جائے تو ہم کہیں گے کہ ان کا ٹمپریچر بڑھ گیا، یا اگر سیٹ پوائنٹ سے چینجز بیلو آ جائے، ان کی کم آ جائے، تو ہم کہیں گے ان کا ٹمپریچر گھٹ گیا یا کم ہوا۔ تو اس دونوں دوران چاہے ٹمپریچر بڑھ جائے یا ٹمپریچر کم ہو جائے، دونوں کی کیس میں کیا کر دیتا ہے، یہ سیٹ پوائنٹ کیا کرتا ہے، ریسیپٹر یہ چینجز کو ریسیو کر دیتا ہے۔ ریسیپٹر یہاں پر کیا ہوتا ہے، تھرمومیٹر ہوتا ہے۔ تھرمومیٹر ان کا کیا ہوتا ہے، ریسیپٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، دی تھرمومیٹر ڈیٹیکٹس دی چینج ان ٹمپریچر اینڈ سگنل دی تھرموسٹیٹ۔ ان کا جو تھرمومیٹر ہوتا ہے لیب انکیوبیٹر کا، یہ ریسیپٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ڈیٹیکٹ کر دیتا ہے، ڈیٹیکٹ یہاں پر مطلب انہیں معلوم کر دیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اس ٹمپریچر کی اس تبدیلی کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر تھرموسٹیٹ کی طرف سگنل بھیجتا ہے ریسیپٹر۔ اس نے اس چینجز کو ریسیو کیا، ان تبدیلیوں کو ریسیو کیا، پھر اس نے کیا کیا، اس نے میسج بھیجا تھرموسٹیٹ کی طرف، فوراً میسج بھیجا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب اس نے ریسیو کیا، پھر تھرمومیٹر نے میسج بھیجا تھرموسٹیٹ کی طرف۔ تھرموسٹیٹ ان کا کنٹرول سسٹم ہوتا ہے یا کنٹرول سنٹر ہوتا ہے، یعنی یہ ان کا کنٹرول سنٹر ہوتا ہے جو کہ ان کا بالکل یہ مرکز ہوتا ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس لیے تھرموسٹیٹ از دی کنٹرول سسٹم اینڈ اٹ ایکٹیویٹ دی ہیٹنگ کوائل فار رسپانس۔ یعنی رسپانس دینے کے لیے، جواب دینے کے لیے یہ کیا کر دیتا ہے، یہ تھرموسٹیٹ ہیٹنگ کوائل کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے کہ تم ایکٹیویٹ ہو جا، اور اس کا ہیٹنگ کوائل اور یہ کیا، اور ان کو جواب دے دے اس ٹمپریچر کو۔ ٹمپریچر اگر زیادہ ہے تو ان کو کم کر دے، اگر ٹمپریچر کم ہے تو ان کو زیادہ کر دے۔ یہ زیادہ سے مراد ان کے سیٹ پوائنٹ پر لا کر کھڑا کر دے، ایسے زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے، نقصان دہ۔ اور یہ پھر کیا کر دیتا ہے، یہ تھرموسٹیٹ پھر کیا کر دیتا ہے، یہ میسج بھیجتا ہے ہیٹنگ کوائل کی طرف۔ ہیٹنگ کوائل کیا کہتا ہے، یہ ان کا ایفیکٹر کی طرح کام کرتا ہے، یہ ان کا ایفیکٹر ہوتا ہے۔ دین پھر ایفیکٹر کیا کہتا ہے، ہیٹنگ کوائل، دین دی ہیٹنگ کوائل گیو ریسپانس اینڈ انکریز اور ڈیکریز ٹمپریچر۔ پھر ہیٹنگ کوائل رسپانس دیتا ہے، جواب دیتا ہے، تو پھر ٹمپریچر کو یا انکریز کر دیتا ہے یا ڈیکریز کر دیتا ہے، یعنی یا بڑھا دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ تو یہ تھا سارا کا سارا ہومیوسٹاسس کا ان کا کمپلیٹ میکینزم ایک فزیکل کنٹرول سسٹم کے اندر، کیونکہ کمپنی والے ان کے اندر بھی اس طرح کا نظام سیٹ کر دیتے ہیں آٹومیٹیکلی، جیسا کہ جو ایئر کنڈیشن ہوتا ہے ان کے اندر بھی اس طرح کا نظام یہ کمپنی والے پہلے ہی سے ان کے اندر سیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم فوراً آگے بڑھتے ہیں لیونگ کنٹرول سسٹم کی طرف۔ اب یہ ہے لیونگ کنٹرول سسٹم، یعنی یہ لیونگ جاندار لیونگ تھنگس کے لیے ہے، ان کا کنٹرول سے کس طرح کام کرتا ہے یہ ان کے لیے ہے۔ تو لیونگ کنٹرول سسٹم ورک ایگزیکٹلی آن دی میکینزم آف فزیکل کنٹرول سسٹم، یعنی لیونگ کنٹرول سسٹم بھی بالکل ایگزیکٹلی اسی میکینزم، اسی طریقہ کار پر ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے، جس طرح کے فزیکل کنٹرول سسٹم جن میکینزم کے ذریعے سے، جن میکینزم کے تھرو وہ ورک کرتا تھا، کام کرتا تھا۔ تو ان کا ایگزامپل کیا ہے، ان کا سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے ٹمپریچر کنٹرول سسٹم آف ہیومن، کیونکہ ہیومن کے اندر بھی قدرت نے کیا رکھا ہوا ہے، ایک ان کا ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سسٹم موجود ہے۔ تو ان میں کون کون سے کمپوننٹ آ جاتے ہیں، ان میں اندر بھی ریسیپٹر بھی موجود ہوتا ہے، کنٹرول سسٹم بھی، ایفیکٹر بھی، ان کے اندر بھی ریسیپٹر، کنٹرول سسٹم، ایفیکٹر اس طرح کے طرح موجود ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا ان کا ورکنگ دیکھتے ہیں، ورکنگ کہ کس طرح لیونگ کنٹرول سسٹم کس طرح ورک کرتا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ تو یہ، دی ریسیپٹر ڈیٹیکٹ ٹمپریچر چینج فرام اے سیٹ پوائنٹ۔ ان کے جو ریسیپٹر ہوتے ہیں، اسپیشلی ہیومن کے اندر تھرمو ریسیپٹر موجود ہوتے ہیں۔ یہ تھرمو ریسیپٹر کیا کر دیتے ہیں، جب اس سیٹ پوائنٹ سے ٹمپریچر بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو ان کو یہ ڈیٹیکٹ کر دیتے ہیں، معلوم کر دیتے ہیں، ان کی شناخت کر دیتے ہیں۔ پر اس کے بعد کیا کہتا ہے، یہ ریسیپٹر کا کام تھا، یہاں پر ریسیپٹر کیا کیا، ڈیٹیکٹ کیا ٹمپریچر کو فرام سیٹ پوائنٹ۔ اس کے بعد کس کا کام ہے، اس کے بعد یہ ریسیپٹر کیا کر دیتے ہیں، دی ریسیپٹر سینڈ سگنل ٹو کنٹرول سینٹر۔ یہ ریسیپٹر سگنل بھیج دیتے ہیں کنٹرول سینٹر کی طرف۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہیومن کے اندر جو کنٹرول سینٹر ہے، جو اس ٹمپریچر کو کنٹرول کرے گا، وہ کیا ہے، ہائپوتھیلامس ہے۔ ہائپوتھیلامس کیا ہے، یہ ہیومن کا تھرموسٹیٹ ہے، ہائپوتھیلامس۔ یہ کیا کر دیتا ہے، اس کی طرف کیا کر دیتا ہے، یہ ریسیپٹر سگنل بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے، فار دی کولنگ سسٹم اور ہیٹنگ، تاکہ یہ
کیونکہ ان کے اندر یہ نظام موجود ہے رسپانس دینے کے لیے، تاکہ اس نظام کو یا کول کر دے، ٹھنڈا کر دے، یا مزید ہیٹنگ کر دے، یعنی گرم کر دے۔ اس لیے وہ اس غرض سے یہ ریسیپٹر سگنل بھیجتا ہے ہائپوتھیلامس کی طرف۔ ہائپوتھیلامس ہمارا کنٹرول سینٹر ہے کس کے؟ ٹمپریچر کی کیس میں۔ تیسری پوائنٹ یہ، اس کے بعد کنٹرول سسٹم کیا کرتا ہے؟ سینڈ میسج ٹو افیکٹر، افیکٹر کی طرف پھر میسج بھیجتا ہے۔ اور افیکٹر ہمیں پتہ ہے کہ ہیومن کی کیس میں افیکٹر سویٹ گلینڈ یا مسل ہوتے ہیں۔ سویٹ گلینڈ سویٹ کو سیکریٹ کرتے ہیں، پسینہ کو، اور مسل بھی اس طرح کا کیا کرتے ہیں؟ یہ شیورنگ کرتے ہیں اس طرح، تاکہ وہ ان کے اندر انرجی کی بریک ڈاؤن ہو جائے، تاکہ ہیٹ ان سے ریلیز ہو جائے۔ تو اس طرح مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ تو یہ افیکٹر رسپانس دیتے ہیں، یہ اسی لیے کنٹرول سسٹم میسج سینڈ کرتا ہے پیغام کو افیکٹر کی طرف، کیونکہ افیکٹر نے رسپانس دینا ہوتا ہے۔ اس لیے کیا کرتے ہیں؟ فار رسپانس آئی فار کولنگ اور ہیٹنگ، رسپانس کس کی شکل میں دے گا؟ رسپانس یا کولنگ کی شکل میں دے گا، یعنی اس ٹمپریچر کو یہ تو ٹھنڈا کرے گا اگر زیادہ ہو، اگر ٹمپریچر پہلے سے کم تھا تو پھر ان کو مزید ہیٹنگ کرے، یہ مزید گرم کرے گا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے پھر وہی ڈیاگرام کی مدد لی ہے، تاکہ یہ تھوڑا زیادہ آسان ہوتا ہے اس کو سمجھنا۔ تو یہ کس طرح ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایک سٹیمولس تھا، سٹیمولس ہوتا ہے کوئی بھی چینج، تبدیلی، یعنی اینی چینج ان ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ اگینسٹ سیٹ پوائنٹ، یا اگینسٹ نارمل اسٹیٹ، یعنی نارمل اسٹیٹ کے خلاف کوئی اس طرح کی چینجز، تبدیلی انسانی ماحول کے ایکسٹرنل یا انٹرنل آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹیمولس ہے۔ یہ سٹیمولس ہے ہمارے لیے، اس لیے ان کو ریسیپٹر ان کو ریسیو کرتا ہے اس چینجز کو، ان تبدیلیوں کو۔ تب یہ سٹیمولس کیا کرتا ہے؟ یہ ریسیپٹر ریسیو کرتا ہے، یہ ہمارے سسٹم کے لیے ان پٹ کا کام کرتا ہے، یعنی یہ ہمارے سسٹم میں ایک ان پٹ ہے، یہ چینجز، یہ سٹیمولس۔ تو یہ سٹیمولس کو ریسیپٹر نے کیا کیا؟ ریسیو کیا۔ ریسیپٹر ہیومن کی کیس میں نے بتایا کہ یہاں پر یہ کہتے ہیں فری نیورو اینڈنگ ہوتے ہیں اسکن، کیونکہ ہم ہیٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہیٹ، تو اس لیے ان کے اندر جو اسکن کے اندر یہ فری نیورو اینڈ، یہ نیوران کے یہ نیورو اینڈنگ کے آخری حصے ہوتے ہیں۔ لیکن اور اعلیٰ اگر بات کیجیے، اور اعلیٰ یہ اسپیشلی سینس آرگن ہوتے ہیں، سینس آرگن، یعنی وہ آرگن جو ہمارے سینسز کو ریسیو کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ سینس آرگن کون کون سے ہوتے ہیں؟ سکین، آئی، نوز، ایئر، ٹنگ، یہ سارے کے سارے سینس آرگن ہوتے ہیں، سینس آرگن ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ ریسیو کرتے ہیں سٹیمولس کو، سکین بھی، آئی بھی، نوز بھی، ایئر بھی، ٹنگ بھی، یہ سارے کے سارے، یہ ہم ان کو ہر ایک کو الگ الگ پڑھیں گے بھی۔ لیکن جب یہ ریسیپٹر کیا کریں گے؟ اس کو ریسیو کر دیتا ہے کہ اس کو اسٹیمولس کو، تو اس کے لیے یہ ریسیپٹر پھر میسج بھیجتا ہے سگنل انٹیگریٹر کی طرف۔ انٹیگریٹر سے میرا مراد کنٹرول سسٹم ہے۔ ہماری باڈی میں جو انٹیگریٹر یا جو کنٹرول سسٹم ہے، وہ برین اور اسپائنل کارڈ ہوتے ہیں۔ یہ برین اور اسپائنل کارڈ ہیومن باڈی کے اندر کنٹرول سسٹم اور انٹیگریٹر کی طرح کام کرتے ہیں۔ اسپیشلی اگر ٹمپریچر کی بات کی جائے تو یہ برین کے اندر اسپیشلی ہائپوتھیلامس ہے، یہ ایک پارٹ ہے برین کا، یہ اسپیشلی اس مکمل پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو انٹیگریٹر کے فوراً بعد یہ انٹیگریٹر جو ہمارا کنٹرول سسٹم ہے، یہ فوراً میسج بیچتا ہے افیکٹر کی طرف۔ افیکٹر کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہی آرگنز ہوتے ہیں جو کہ ایسا سٹیمولس کو رسپانس دیتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیزیں رسپانس دے گی اسٹیمولس کو۔ یہ افیکٹر جو ہمارے باڈی کے اندر ہے، وہ مسل اور گلینڈ ہے، مسل اور، کیونکہ گلینڈ کے اندر بہت سارے ہارمون ہوتے ہیں، وہ اس ہارمون کو ریلیز کر دیتے ہیں، وہ ہارمون کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ کو رسپانس دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فیکٹر نے کیا رسپانس دیا۔ تو یہ رسپانس ہمارے سسٹم کے لیے ایک آؤٹ پٹ تھا، سٹیمولس ان پٹ تھا۔ تو یہ رسپانس واپس آ کے ان کے اوپر لگ جاتا ہے، اسٹیمولس کے اوپر ان کو یا بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے، یعنی نارمل سٹیٹ کے اندر ان کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ان کے اوپر ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ سٹیمولس تھا، ریسیپٹر نے ریسیو کیا، پھر ان کو سگنل ان کو بھیج دیا انٹیگریٹر کی طرف، یعنی کنٹرول سسٹم کی طرف، اس نے افیکٹر کی طرف سگنل بھیجا کہ ان کو رسپانس دے دو، افیکٹ نے رسپانس دیا، جواب دیا۔ یہ ان کے لیے آؤٹ پٹ تھا سسٹم کے لیے، رسپانس نے آ کر اسٹیمولس کو نارمل حالت میں لایا۔ تو یہ مکمل تھا لیونگ کنٹرول سسٹم۔ تو فوراً آگے ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے فیڈ بیک میکینزم، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، خدا حافظ۔